چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم صفحہ نمبر 70 ہے اور سوال نمبر 2 ہے۔ اس کی مثال دی ہوئی ہے، اس کو ہم اللہ کا نام لے کے آج شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مثال یہ دی ہے کہ پہلے سوال کیا، من ھذا الرجل، تو جواب ہوا کہ ہوا حاج۔ پھر اس کا جمع بنانا ہے، من ھذا الرجل کی جگہ، یعنی یہ کون آدمی ہے، یہ کون آدمی ہے، وہ حاجی ہے، وہ حاج حاجی ہے۔ تو اگر یہ پوچھنا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اب یہ کہ حاضہ اور الرجل دونوں کو تبدیل کر دیں گے۔ حاضہ واحد کے لیے تھا، تو اب ہم نے کیا کیا کہ حاضہ کی جگہ پہ کیا لے کر آ گئے، ہؤلاء لے کر آ گئے۔ جمع کے لیے کیا آتا ہے، یہ پیچھے بتایا تھا، دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ حاضہ واحد مذکر کے لیے تھا، 2 اگر ہوں تو حاضانی تھا، اور اگر جمع ہو تو ہؤلاء، یہ مذکر کے لیے تھا۔ اور مؤنث کے لیے کیا تھا، ھذہ، اور تثنیہ کے لیے ھاتانی تھا، اور جمع مؤنث کے لیے بھی اشارہ کرنے کے لیے قریب کی چیز کے لیے ہؤلاء آتا ہے۔ تو یہاں پر من ہؤلاء الرجال، تو حاضہ کو پھر ہؤلاء میں تبدیل کیا، رجل کی جمع رجال آتی ہے، یعنی یہ کون لوگ ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہوا حاجن سے اب یہ کہ ہم آ گیا، کہ ہوا حاجن یا ہم آ جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ حجاج ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اس کو تبدیل کیا، اس طرح سے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا اس کے اندر، جمع کے اندر۔ اب جتنے بھی ہمارے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس پہ اسی طریقے سے ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو اس کو اب ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ شروع کیجئے گا، یہاں سے پہلا ہے کہ کون پڑھے گا بھائی، ہمت من بتائیے۔ این ھذا الطالب، جی یہ طالب علم کا، یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے ہے، ہوا من جی جی الہندی، یہ انڈیا سے، ہند سے۔ اب اس کا جمع ہو جائے گا من این ھؤلاء الطلاب، یہ سارے طالب علم کہاں سے ہیں، ہم من الہند، یہ سب جی ہم من الہند، انڈیا سے۔ ہاں، من این ھؤلاء الطلاب ہم من الہند، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم من الہند، وہ لوگ اب ہند میں تبدیل کریں گے، کیونکہ ایک آدمی ہندوستان سے ہے تو ہوا من الہندی، اور اگر زیادہ لوگ ہندوستان سے ہیں تب بھی ہند ہندی رہے گا، تو من الہند کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ من الہند کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آگے چلیے گا، اب آگے ہم اس کو دوسرے صفحے پر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے جی آگے کریے گا، جی آگے پڑھیے گا نمبر 2۔ جی کون کرے گا بھائی، شبش؟ جی این التاجر الکبیر، جی جی ہوا فی السوق، جی سوق، یا سوقی، اس کو سوقی ہو، جی ہوا فی السوقی۔ بڑا تاجر کہاں ہے، وہ بازار میں ہے۔ جی اب اس کا جمع بنانا ہے ہم نے، اس کو جمع میں کنورٹ کریں گے۔ این التاجران الکبیران، اس کا آئے گا این التجار، این اس کی التجار، جمع، ہاں این التجار
اور الکبیرون بھی آ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے الکبارو، اس کے لیے جو زیادہ ہاں جو زیادہ استعمال ہوگا وہ این التجار الکبارو. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ہم بس ہاں کبارو ہوا کہ یہ ضمیر ہے نا، تو ضمیر میں ہم جمع، مثال کے طور پہ ضمیر کی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، ہوا واحد مذکر کے لیے تھا اور تثنیہ کے لیے تھا ہما اور جمع کے لیے تھا ہوم. یہ ضمیر میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اور واحد مؤنث تھا ہیا اور تثنیہ میں ہما ہی رہتا ہے اور جمع کے لیے تھا ہنہ. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہم نے خطاب کے لیے پڑھا تھا انتا اور انتما اور انتم پڑھا تھا، سوری انتم ہم نے پڑھا تھا. اچھا اب اس میں ہم ضمیر جب جمع کی لائیں گے تو ہوا کی جگہ کو کیا لے کر آئیں گے جی؟ اس میں کیا لے کر آئیں گے؟ ہم فی السوق، وہ لوگ بازار میں ہیں. ہم فی السوق، وہ لوگ بازار میں ہیں. جی آگے کریے گا. این المدرس الجدید، نیا مدرس کہاں ہے؟ اور جمع اس کی این المدرسون جدد، نئے مدرس کہاں ہیں؟ ہم عند المدیر، وہ سب مدیر کے پاس ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. تو این المدرس الجدید، ٹھیک ہے نا، کیونکہ الجدید کیا ہے؟ یہ مدرس کی صفت ہے. تو این المدرس الجدید، تو نیا مدرس کہاں ہے؟ وہ عند المدیری، تو وہ پرنسپل کے پاس. سمجھ میں آ گیا. المدرسون، یعنی اب ہم اس کو چینج کریں گے تو این المدرسون، تو یہ وہ اپنے اصل قاعدے واو نون کے ساتھ ہی آتا ہے. اور الجدیدون بھی آ سکتا ہے، لیکن جیسے اب کیا مولانا نے کہ الجددو، تو این المدرسون الجدد، جدد بھی آتی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر بھی لفظ جدد، یہ جمع جدید کی جدد قرآن کے اندر بھی آ رہا ہے. تو اب ہوا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ہم آ جائے گا، کہ ہم عند المدیری، کہ وہ مدیر کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، ہم عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہیں. اچھا جی آگے چلیے گا. آگے کون میں فرق نہیں پڑتا، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع مکسر اگر اس کو آپ مکس کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا تھا، ایک کو آپ جمع مکسر اور ایک جمع سالم ہے، وہ بہتر فرق تو نہیں پڑتا، لیکن بہتر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بھی کر لیں ایک ہی بات ہے، یا اس کو دونوں کو اگر ایک رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ جس طرح مدرسون جدیدون کر دیتے تو کیا وہ بہتر تھا؟ اصل میں بعض کی جمع ایسی ہوتی کہ آتی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر، آپ کی بات ٹھیک ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع آنا عربی زبان میں فصیح نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے اب کہتے ہیں السما ہے، اس کی جمع السماوات آتی ہے قرآن حکیم میں بہت سی مقامات پر، کہ سماوات آئی ہے قرآن حکیم کے اندر، خلق السماوات. اچھا اب دیکھیے ارض کی جمع ارزون بھی آتی ہے، ارزون واو اور نون کے ساتھ ارزون جمع آتی ہے اس کی، لیکن یہ فصیح نہیں ہے. سماوات کی جمع فصیح ہے اور ارزون کی جمع فصیح نہیں ہے. اسی لیے پورے قرآن میں سماوات تو جمع آئی ہے، لیکن جو ارض کی جمع، زمین کی جمع ارزون، یہ نہیں آئی قرآن کے اندر، یہ فصیح نہیں ہے. اس لیے بنیادی طور پہ اصل یہاں پہ اعتبار یہ ہوتا ہے کہ کون سا کلمہ عربوں کے نزدیک زیادہ مستعمل ہے استعمال، تو عام طور پر یہاں پہ الجدد استعمال کریں گے عرب کے لوگ. ٹھیک ہے نا.
جی آگے چل میں کر رہا جی ہوں میں کر رہا جی آگے اس میں چلیے عرض گا کی کیا اس میں عرض کی کیا جمع ہے یہ قرآن میں؟ ومن الارض مثلہن ومن الارض، اب اس کو اس تعبیر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے جیسے ہی زمین بھی پیدا کی. ومن الارض مثلہن، آپ کو تو ماشاءاللہ حافظ ہیں، یاد ہوگا آپ کو قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیے گا. أين الطلاب الجديد هو في الفصل، نیا جی طالب علم کہاں ہے، کیا وہ کلاس میں ہے. جی جمع جی ہو گئی أين الطالب، سوری اس کی جمع ہو گئی أين الطلاب الجدد جی جی هم في الفصل، نئے طالب علم کہاں ہیں، کیا وہ سب کلاس میں ہیں. جی این الطلاب الجدد اہم، اب یہاں پہ جمع کی ضمیر آ گئی، اہم فی الفصل، کیا وہ لوگ کلاس میں ہیں. اچھا جی آگے چلیے گا. جی آگے کون کرے گا 5واں بھی. آج قاری صاحب کدھر ہیں ہمارے؟ قاری محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی جی تھوڑی سی ہمت فرمائیے گا قاری صاحب. هذا الطالب غنی، جی 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 کیا یہ طالب علم غنی ہے؟ لا جی ہوا فقیر، نہیں جی وہ فقیر ہے. تو جی اس کی جی جمع بنانی ساری. جی جمع بنائیں گے اس کی. اہؤلاء الطلاب غنیون یا جی اغنیاء، دونوں استاد آ سکتے. ہاں زیادہ استعمال اغنیا استعمال کریں گے اس کی. جی زیادہ استعمال اہؤلاء الطلاب اغنیاء لا جی ہم فقیرون. جی ہم اس کی جمع بھی فقراء آتی ہے عام طور پر، قرآن کے اندر بھی استعمال. جی اہؤلاء الطلاب اغنیاء، ٹھیک ہے نا. کیا یہ طلباء غنی ہے؟ جی اس کا جواب کیا ہے لا لا ہم فقراء. ہم فقراء، ٹھیک ہے نا. جی قرآن میں یاد ہوگا نا آپ کو، آتا ہے جی کہ یا ایھا الناس یا انتم ایھا الناس الفقراء. انتم الفقراء. جی ہاں لا ہم فقراء، بلکہ وہ لوگ جی فقیر ہیں. فقیر. اچھا جی چلیں جی آگے چلیے گا. اچھا یہ ضعیفن کا کیا مطلب ہے؟ یہ ضیفون کا مطلب ہے مہمان کا. ضیفون کا مطلب صحیح ہے مہمان کا، صحیح. ٹھیک ہے نا. من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا جی ضعیفن، یہ مہمان ہے. اور پھر ہو جائے گا من هؤلاء الرجال، یہ زیادہ آدمی، مطلب کہ یہ کون ہے. اور ہم ضیوفن، یہ ہم مہمان ہیں. جی ہم ضیوفن بن جائے گا. اس کو بھی میں آسانی کے لیے یادداشت کے لیے لکھ دیتا ہوں. یہ من ہؤلاء الرجال، یہاں پر آ جائے گا من ہؤلاء الرجال. تو ہاذا کی جمع ہؤلاء، اور رجل کی جمع آ گئی. تو ہوا کی جمع کیا لے کر آئیں گے؟ ہم. ضعیف کی جمع ضیوف آتی ہے، ہم ضیوفن، وہ مہمان ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے کون کرے گا؟ جی ہم بھائی عبد الباسط صاحب سے درخواست کرتے ہیں تھوڑی سی سرپرستی فرمائے ہماری. جی رس تھوڑی سی جی آسان ہے. اچھا آپ کے لیے اس لیے کروں کیونکہ آسان ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آرام سے آسانی سے جی آسان ہے. یہ 7واں نمبر یہ والا جو میں اس کو ابھی انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ والا 7. جی لی اخی کبھی جی ہوا جی طالب بالجامعہ، ہوا طالب بالجامعہ. بالجامعہ. جی جی اس کا ترجمہ پہلے کریں گے. لی اخن کبیر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لی اخن کبیر. جی
कबीर लाम का से तो हो गया लाम ली। से लाम से यानी लाम और या का मतलब बन जाएगा मेरे लिए। लाम लाम का मतलब था, यानी लाम का मतलब था लिए, लिए और जब या लगा दिए तो क्या बन जाएगा, मेरा। तो इसका क्या बन हम्म, जाएगा, मेरे लिए। ली मेरे का लिए मतलब बने मेरे लिए। अखुन कबीरुन, अख का मतलब क्या है, भाई। ली अखुन भाई। कबीर का मतलब क्या बनेगा जी, ली अखुन कबीर का मतलब क्या बन जाएगा, मेरे बड़े भाई। हाँ, ली अखुन कबीर, मेरे लिए एक बड़ा भाई है, यानी मेरे मेरे लिए लिए एक बड़ा भाई, हाँ, एक बड़ा भाई है। हुआ बड़ा भाई तौलिबुन है। बिल जामियाती, हुआ तौलिबुन बिल जामियाती जी, इसका तर्जुमा क्या करेंगे, वो जामिया में तालिब इल्म है। वो जामिया में तालिब इल्म है। चलें, ये तो आसान हो गया। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ली तो अपनी जगह बाकी रहेगा, ली। और अख की जमा आ जाएगी, इखवतुन आती है, अख की जमा, ये हमने पीछे पढ़ा था, ली इखवतुन, इखवातुन। ली इखवतुन। कबीर की जमा मैंने अभी अर्ज किया था, वो कबायर किबार आती है, किबार के आती बाद है जमा। तो ली इखवतुन किबारुन, मेरे के बाद बड़े भाई, यानी अब जमा बड़े भाई हैं। अब आगे आसान है, हुआ की जगह हम लाते हैं होम, हम होम, और तालिब की जमा आ जाएगी तुल्लाब, अत्तुल्लाब। हुम तुल्लाबुन, वो तुल्लाब हैं, बिल जामिअती, यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, हुम तुल्लाबुन बिल जामिअती, वो तुल्लाब हैं, तालिब इल्म है यूनिवर्सिटी में। चलिए जी, आगे अब करते हैं, आगे आईना जी, कौन करेगा भाई जी, कौन करेगा, नंबर 8 कौन करेगा, नंबर 8 जी, हजरत मैं कर देता हूँ, कौन सा था? जी जी, नंबर 8 जी। आईना सदीकु का, हम्म, आपका दोस्त कहाँ है? ज़हाबा जी जी इलल मकतबी, ज़हाबा इलल मकतबती, जी वो लाइब्रेरी को कहते हैं शायद, जी, मकतबा लाइब्रेरी कहते हैं। वो लाइब्रेरी की तरफ गया है। इसकी जमा होगी सदीकुना ही आती है, आईना सदीक, अस्दिका, अस्दिका आएगी, ठीक है। आईना अस्तिका का, नहीं आईना अस्तिका कुम, अस्दिका आपके उका, बुक आईना अस्दिका उका, कुम नहीं आईना आएगी। अस जी, कहाँ अच्छा पर, हाँ ठीक है, आपका दोस्त है, ठीक, नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक है, आपके दोस्त कहाँ हैं? मैं का को आपकी, कुम में चेंज कर रहा था, मैं वो वो गलत भी कर कर रहा था, सकते ठीक है। हैं, वो भी ठीक होगा, कर सकते हैं आप, क्या आप अगर ये करना सकते? चाहते अच्छा कि तुम लोगों के दोस्त कहाँ हैं तब भी कर सकते हैं, या तुम्हारे हाँ, लेकिन अगर दोस्त कहाँ जी हैं, दोनों ठीक है, गलत वो नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आईना आईना अस्तिका अस्दिका उका, का, हाँ, अस्दिका उकुम भी आईना कर सकते अस्तिका हैं। उक्का। हाँ, अब ये अच्छा ये हमजा इम्पोर्टेंट पढ़ा है जाएगा। जी। ये जो आएगा ये आएगा ज़हब तुम इलल मकतबती, नहीं, जहब, जहब तुम नहीं, अब उनकी तरफ इशारा है ना, जैसे खैर एक जहबा मिनट हजरत, वाहिद है, वो ज़हबू गया, सॉरी ज़हबू इलल मकतबती, हाँ, ये थोड़ा सा मैं ज़हबू इलल इनको, मकतबती। ये मैं नर्स कर दूं कि थोड़ा सा कि जहबा एक आदमी गया, जहबत वो एक औरत गई, अगर हमने फेल बनाना हो तो क्या होगा, जहबत। और जब इसका जमा आता है तो वाव अलिफ के साथ आता है, तो जहबू, जहबू आ जाता है कि वो लोग गए। ये हमने, बल्कि मैं इसको चले अभी करवा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, जहाबा के लिए जमा का सीगा, जमा, जहबू, वो लोग गए, जहबू, वो लोग गए, कहाँ गए, इलल मकतबती, इलल मकतबती, मकतबा की तरफ या लाइब्रेरी की तरफ गए,
اچھا جی چلیں جی یہ بھی ہو گیا. اس کو البتہ میں ابھی پہلے یہ ہم ایکسرسائز کر لیں تو میں پھر اس کی مزید آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جی آگے کیجیے گا. آگے کون کرے گا بھائی؟ محمد جی کیجیے. محمد محمد آئے گا. جی جی محمد ہے. محمد لہو ابن صغیر. ابن صغیر. جی ابن صغیر هو طالب فی المدرسة. اچھا جی. جی محمد لہو. جی اب اس کا ترجمہ کر دیں. پہلے ترجمہ کر دیں. جی محمد کا چھوٹا بیٹا ہے. وہ مدرسے میں طالب علم ہے. وہ مدرسے میں طالب علم. چلیے یہ تو ہو گیا. محمد جی. محمد لہو اس کے لیے. محمد جی. لہو محمد کے لیے. ابن صغیر ایک چھوٹا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ طالب فی المدرسۃ وہ طالب علم ہے مدرسے میں. اب محمد تو محمد رہے گا. ٹھیک ہے نا. اب جی. لہو بھی وہی رہے گا. لہو کو وہی ہم رہے گا. تبدیل نہیں کریں گے. ہاں اب اس کو ہم تبدیل کریں گے آگے. ابن صغیر ان کو. اب ابن کی جگہ کیا آ جائے گا؟ آبان. یہ ابناء آتا ہے. ابناؤ. ہاں ابناء اور آ جائے گا صغار. ٹھیک ہے نا. جیسے کبار ہے. جی کبار کی جگہ ہاں لہو ابناء صغار. ٹھیک ہے نا. اور ہوا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اب جمع لے کر آئیں گے. ہوم آ جائے گا. اور طالب کی جمع ابھی پیچھے پڑی تھی ہم نے. کیا آ جائے گا؟ ہوم طلاب. طلاب فی المدرسۃ. فی المدرسۃ. فی المدرسۃ. ہم طلاب فی المدرسۃ. وہ مدرسے کے. اب ہم طلاب فی المدرسہ یہ جمع بن جائے گا کہ وہ مدرسے میں طالب علم ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ مدرسے میں طالب علم ہیں. اچھا جی آگے چلتے. جی جناب آگے کون کرے گا؟ ازمیلو کا مجتہدون کیا جی آپ جی کا شاباش. دوست کرنے والا ہے؟ نعم جی ہاں. ہوا مجتہدون وہ محنت کرنے والا ہے. تو اس کی جمع جی ازملاؤ کا مجتہدون کیا آپ کے دوست محنت کرنے والے ہیں؟ نعم جی ہاں. ہم مجتہدون وہ محنت کرنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے نا. ازمیلو کا. زمیل کا مطلب دوست ہے نا. نعم تو کیا آپ کا دوست محنتی ہے محنت کرنے والا ہے؟ تو نعم جی ہاں. ہوا مجتہدن. ہوا وہ مجتہدن مجتہد یعنی محنتی ہے. اچھا آگے چلیے گا. تو اب اس کا جمع جب ہم نے بنائی تو کیسے کریں گے؟ تو زمیل کی جمع زملا آ گئی. جو زمیل کی جمع تھی زملا آ گئی. ازملاؤ کا. زملاؤ کا بھی ٹھیک ہے. اور اگر جیسے پہلے کیا تھا کہ اس کو جمع کر دیں زملاؤکم تم لوگوں کے. کم کا مطلب بجے گا تم لوگوں کے. کاف تمہارا یعنی مخاطب ہو مذکر واحد ہو تو زمیلو کا تمہارا دوست. زملاؤ کا تمہارے دوست. اور زملاؤکم یعنی تین علیحدہ ہے نا. یہ اس کو تین جب ہم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ زمیلو کا تمہارا دوست. اور جب ہم کہیں گے زملاؤ کا تمہارے دوست. اور جب ہم کہیں گے زملاؤکم تم لوگوں کے دوست. کم آ جائے گا تم لوگوں کے لیے مردوں کے لیے. جمع مردوں کے لیے کم آ جائے گا. تو ازملا ایک کا ہاں یہاں پہ رہ گیا نا مجتہدون. کیا تمہارے دوست. اب مجتہد کی جمع واو نون لگائیں گے تو جمع بن جائے گا مجتہدون محنتی ہیں. نعم ہم مجتہدون وہ محنتی ہیں. اچھا جی. جی اب یہ ہم نے کر لیا. میں اس کی طرف آتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہم نے تھوڑا سا افعال کی طرف ذرا دیکھنا ہے. اچھا جی
وہ چلے بعد میں کر لیتے ہیں، اس کو میں کرواتا ہوں بھی، ابھی پہلے آگے کی جو تھوڑی سی ایکسرسائز ہے وہ آسان ہے، ہم کر لیں گے. اچھا یہ صرف ضمائر کو وہ لے کر آ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ، بلکہ وہ آگے ایکسرسائز آ رہی ہے تو میرے خیال سے اس کو میں چلے اس کو پہلے کرنا یہ آسان ہے، پھر میں وہ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو. اب یہ آسان ہے، لفظ ابنا ان ہے، لفظ ابن کی ابنا کی جب آئے گی نسبت محمد کی طرف، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جب ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرتے ہیں. سمپل مثال میں نے آپ کو پڑھائی تھی تاکہ آپ یاد رکھیں اس کو. وہ لفظ کتاب ہے، لفظ ویسے کتابن ہے، اور دوسرا لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہے. اور جب کتاب کی نسبت لفظ اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، کتاب اللہ یہ ہم پڑھتے تھے. اب لفظ کتاب کی نسبت ہو گئی لفظ اللہ کی طرف، جو پہلا لفظ ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے ہم اس کو پڑھتے تھے یہ مضاف ہے. دوسرا لفظ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے ہم اس کو کیا کرتے تھے؟ مضاف الیہ ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ پر ہم پھر کسرہ لے کر آتے ہیں، اس کو کسرہ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں ہوگی، اس کے اوپر سے پھر ہم کیا کریں گے؟ الف لام اور تنوین کو ہم کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. یہ دو چیزوں کو ہم اس کے اوپر سے الف لام اور تنوین کو ہٹا دیں گے تو کتاب اللہ بن جائے گا. یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. تو اب ناؤن اور کی جب نسبت جب محمد کی طرف تو کیا بن گیا؟ ابناء محمد، محمد کے بیٹے. اور جب ہم کہنا چاہیں گے اس کے بیٹے تو محمد کی جگہ پہ کون سی ضمیر لے کر آئیں گے؟ واحد کی ضمیر لائیں گے. تو کیا بن گیا؟ ابناؤہ یعنی اس کے بیٹے. ابناء محمد چونکہ واحد مذکر ہے، اس کی جو ضمیر لے کر آئیں گے یہ ہم ابناؤہ. اس کو بھی میں تھوڑا سا ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے کے میں بھیج دوں پھر انشاءاللہ دوبارہ سے. اچھا جی، یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ضمیر دو قسم کی ہے. ایک تو ابھی ہم کر رہے تھے ہوا ہم، وہ ضمیر علیحدہ آتی، مل کر نہیں آتی. جب بھی یہ ضمائر کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں تو واحد مذکر کے لیے ہو ہے، تثنیہ کے لیے ہما ہی رہتی ہے، اور جمع کے لیے بھی ہم جیسے پہلے آ رہا تھا، اس میں تبدیلی نہیں آتی. البتہ واحد مؤنث میں ہا ہے، اور یہ ہما ہے، اور یہ ہننا ہے، ٹھیک ہے. یہ غائب کے اندر آتا تھا. غائب کا مطلب جو تھرڈ پرسن کو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ آ رہا تھا. غائب کے اندر مذکر مؤنث کے اندر یہ تبدیلی آ رہی تھی. اچھا اگر خطاب کرنا ہو، خطاب کرتے ہوئے کسی لفظ کے ساتھ اگر لے کر آنا ہو تو ہم کیا کر رہے تھے وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہاں پر تھا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، وہ بھی ہم نے کیا تھا، لیکن یعنی جو متصل نہیں تھی. لیکن اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے اگر مذکر ہے تو کاف زبر کا، تمہارا، کما تم دونوں کا، کم تم لوگ. قرآن حکیم کے اندر کم تو بہت کثرت سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر مؤنث ہو تو کاف زیر کی، اور کما تسنیہ کے لیے کننا، یہ تم عورتوں کے لیے تو کی کما کننا یہ آ رہا تھا. یہ ہم کہہ رہے تھے سیکنڈ پرسن کے لیے، مخاطب کے لیے آ رہا تھا کہ جب ہم ضمیر کے لے کر آئیں گے ملا کر، جیسے آگے اس کی ایگزامپلس بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا، ہم نے مخاطب کا بھی دیکھ لیا، پیچھے پڑھا تھا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. دوسرا میں نے بتایا تھا وہ بہت آسان تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ کیا ہے. اگر میرے لیے کہنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کسی بھی اسم کے آگے یا لگا دیتے ہیں تو یہ میرا بن جاتا ہے. اور اگر ہمارا لگانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نون زبر، نون الف نہ لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا بن جاتا ہے. تو میرے متکلم کے لیے صرف دو چیزیں آتی ہیں، یا اور نون. متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، ٹھیک ہے نا. تو یا اور نون آتا ہے. تو یہ اس میں ہم نے کیا تھا
یہاں پر صرف 2-3 مثالیں دی ہیں، اس کو کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی جناب علی. اچھا جی، اچھا جی، اس کو کیجیے گا، یہ تو آسان ہے. اسماء الطلاب تو کیا بن جائے گا یہ؟ جی جی حضرات تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. صرف جوڑنا ہے بس، اسماء الطلاب. اسماء الطلابی. اور جب ہم کہیں گے کہ اسماء الطلاب کا ترجمہ کیا بنے گا؟ طلباء کے نام. طلباء کے نام ہم کہیں گے ان کے نام، تو اب کیا آ جائے گا؟ اسماء. جی اسماءہم آ جائے گا. اسماءہم، اسماءہم ان کے نام. اسماءہم ان کے نام. اسی طریقے سے زملاء ہے. اب اس کی نسبت جب کریں گے حامد کی طرف تو کیا بن جائے گا؟ زملاء. زملاء حامدن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ حامد کے دوست. اب ہم اگر حامد کو کہیں گے تمہارے دوست تو کیا آ جائے گا؟ تو حامد کو اگر ہم خطاب، ہاں زملاء کا تمہارے دوست آ جائے گا. اصدقاء، اب یہ دوستوں کی یعنی صدیق اور زمیل تقریباً برابر ہے، تو اصدقاء المدرس. اصدقاء المدرس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرس کے دوست. اور ہم کہیں گے جو اس کے دوست تو کیا بن جائے گا؟ اصدقاؤہ. اصدقاؤہ اس کے دوست. تو یہ میں نے بھی کہا نا، یہ تو ویسے نسبتاً آسان ہے. اصدقاؤہ اس کے دوست، یہ کیا ہے؟ نسبتاً آسان ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا یہ ایک کلیریفیکیشن تھی کہ اگر تو ہم حامد کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں پھر زملاء کا ہوگا نا، ورنہ تو زملاء ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم حامد سے مثال کے طور پہ کہیں یا حامد، یعنی اے حامد یا حامد زملاء کا، ٹھیک ہے نا، تمہارے دوست. اب یہ اس سیکوینس کے اندر زملاء کا ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے جس حامد، ٹھیک ہے نا، ہوا حامد، وہ حامد ہے، زملاؤہ اس کے دوست، تو یہاں پہ زملاؤہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کانٹیکس کے اندر یہ ہوگا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. چلیں جی، یہ ہم نے کر لیا. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو، ابھی میں نے عرض کیا تھا چلے اس کو سمپل ہی رکھتے ہیں، میں زیادہ پیچیدگی میں جانے کے بجائے ابھی سے اتنا کر دیتا ہوں. چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ چند مثالیں کون سی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جمع دیکھیے ہم لے کر آئیں گے. ابھی فی الحال آپ سمجھیے گا کہ ہم جمع مذکر کو پڑھ لیتے ہیں. ہم کس کو پڑھ لیتے ہیں؟ جمع مذکر. اچھا جمع مذکر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کہتا ہے اسلم، وہ اسلام لایا، ٹھیک ہے نا، اسلم وہ اسلام لایا. اگر ہم کہیں وہ لوگ اسلام لائے تو واو اور الف ایڈ کرتے ہیں، اسلمو. اسلمو وہ اسلام لائے. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے آمنا. آمنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، جی آپ کو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا میرا. ایمان لایا. جی وہ لوگ ایمان لائے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آمنو. وہ لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. کفرا، اس ایک آدمی نے کفر کیا، تو اس کا جمع کیا بن جائے گی؟ جی کفرو، ان لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا، کفرو ان لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جاہدہ، یہ سارے الفاظ میں قرآن سے ہی لے کر آ رہا ہوں. جاہدہ اس ایک آدمی نے جہاد کیا، ان لوگوں نے جہاد کیا. جاہدو، جی جاہدو ان لوگوں نے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے وہ خرجہ، وہ ایک آدمی نکلا، وہ لوگ نکلے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خرجو.
خرجو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پہ جیسے آ رہا ہے کہ ذہبا وہ ایک گیا، تو اس کی جمع کیا آ جائے گی؟ ذہبو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی اس میں مثال آ جائے گی. ظالم کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے ظلم کیا. تو ان لوگوں نے ظلم کیا، کیا آ جائے گا؟ ظلمو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اور دخلا سے دخلا، اور پھر اس میں کیا آ جائے گا؟ دخلو، ٹھیک ہے نا. دخلو. اب یہ دیکھیے سارا کا سارا ایک پیٹرن ہے. تو اس کو بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو اور الف جب ہم داخل کر دیتے ہیں تو پھر فعل کے اوپر، تو پھر یہ در حقیقت اس کے جمع بننے کی علامت ہوتی ہے واو الف. یہ لیکن ماضی کی بات ہو رہی ہے. مضارع میں واو اور نون داخل کرتے ہیں. اس کو بھی ساتھ میں کروا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ لوگوں کو. میں اس کو یہیں پر ہی اب تھوڑا سا، یہ تھا اس کو عنوان بلکہ قائم کرتے ہیں. یہ ماضی کا عنوان ہے. یہاں پر جب پاسٹ ٹینس ہو اس نے ایسا کیا تو یہ ماضی ہے. اچھا اب ہم اس کو اگر مٹاتا ہوں، یہ سارے الفاظ آپ دیکھیں گے، سارے الفاظ میں جی اگر ہم مضارع کو لے کر آئیں، یہاں پر مضارع کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ یا وہ فعل جو حال اور مستقبل کے لیے. عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے علیحدہ نہیں آتا، بلکہ ایک ہی لفظ میں حال اور مستقبل دونوں کا مطلب پایا جاتا ہے. اس کو مضارع کہتے ہیں. اب یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کو بیان کی اس میں سے مثال کے طور پہ اسلم یسلم، اسلم کا مطلب تھا کہ وہ اسلام لایا. اسلم کا مطلب کیا تھا؟ کہ وہ اسلام لایا. اور یسلم کا مطلب ہوگا وہ اسلام لاتا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ واو اور نون ایڈ کرتے ہیں مضارع کے اندر. وہاں پہ ماضی میں دونوں میں بس یہ فرق رکھیے گا کہ ماضی کے اندر ہم کیا کر رہے تھے؟ الف واو الف ایڈ کر رہے تھے. ماضی کے اندر واو الف تھا، یہاں پہ واو اور نون کر دیتے ہیں. تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ یسلمون. یہ مضارع ہے. بس ان دونوں میں فرق رکھنا ہے آپ نے ذرا، اور یہ آسان مشکل نہیں ہے. یسلمون وہ اسلام لاتے ہیں. یا مثال کے طور پہ یعبدو ہے. یعبدو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ عبادت کرتا ہے. واو نون ایڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعبدون، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ مضارع ہے. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو واو اور نون ایڈ کر دیں گے کیا بن جائے گا؟ یؤمنون. ٹھیک ہے نا. یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. یظلم تھا، ظلمہ کا مطلب تھا ظلم کیا. یظلم کا مطلب کیا بنے گا؟ ظلم کرتا ہے. وہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ واو اور نون ایڈ کر دیں. ہاں یظلمون آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یظلمون آ جائے گا کہ وہ ظلم کرتے ہیں. اچھا یخرج ہے، نکلتا ہے. خرجہ کا مطلب کیا تھا نکلا. یخرجو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نکلتا ہے. واو اور نون کو ایڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یخرجون. یخرجون یخرجون وہ لوگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آگے تھا یکفر ہے. کفر کا مطلب اس نے کفر کیا. یکفر مضارع ہے، کفر کرتا ہے. وہ لوگ کفر کرتے ہیں، واو نون ایڈ کر دیں یکفرون. ٹھیک ہے نا. یکفرون. ٹھیک ہے. علم کا مطلب ہوگا اس نے جانا، علم حاصل کیا. علم. یعلم کا مطلب وہ جانتا ہے. یعلم کا مطلب بنے گا وہ جانتا ہے. واو نون ایڈ کر دیں. قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ یعلمون آتا ہے. وہ لوگ جانتے ہیں. یعلمون. اچھا اسی طریقے سے عامل یعمل ہے. یعمل کا ہوگا عمل سے، وہ عمل کرتا ہے. یعملو. واو نون ایڈ کر دیں یعملون.
یعملون، یعملون وہ لوگ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ مضارع کا اس میں آ گیا. ابھی فی الحال جو ہم ایکسرسائز کریں گے وہ صرف ماضی جمع مذکر کے لیے ہے. صرف ماضی میں ایک صیغے کی پریکٹس کریں گے، زیادہ چیزوں کی ہم پریکٹس نہیں کریں گے. لیکن میں نے کروا اس لیے دیا کیونکہ اب ایک چھوٹا سا خیر ہم نے مشورہ بھی کرنا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب ہم ذرا یہ چیزیں چونکہ آگے پہلے اگر یا اللہ میں کیا کروں، کہاں چلا گیا. اچھا جی آگے چلیے گا. صفحہ نمبر یہ بھی کر لیا تھا جی جناب علی. یہ ہاں اب ہم اس میں سے مثال دی ہے انہوں نے، اس مثال کو دیکھیے گا ذرا. اب یہاں پر مثال میں کیا دیا کہ الطالب، اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. الطالب کی جمع آپ کو پتا ہے الطلاب آ گئی. ذہب وہ طالب علم گیا، الی المطعم ریسٹورانٹ کی طرف، وہ طالب علم گیا ریسٹورانٹ کی طرف گیا، وہ طالب علم ریسٹورانٹ کی طرف گیا. جی اچھا جی آگے چلیے گا. طالب علم کہاں گیا؟ ریسٹورانٹ کی طرف گیا. اب جب ہم کہیں گے طالب علم ریسٹورانٹ کی طرف گئے تو کیا آ جائے گا؟ ذہبہ کی جگہ پہ اب ہم نے کیا کیا، لفظ ذہبہ کے آگے جیسے میں نے کہا تھا ماضی میں جمع بنانے کے لیے واو الف ایڈ کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے پر ہم کیا لگا دیتے ہیں، ضمہ لگائیں گے. ذہبہ سے، بلکہ یہاں پہ ذہبہ سے یہ کیا بن جائے گا، اب یہ ذہبہ سے ذہبو بن جائے گا، وہ لوگ گئے. تو یہاں پہ الطلاب ذہبو الی المطعم، کہ ایک ہے طالب علم ریسٹورانٹ کی طرف گیا، ایک ہے طالب علم ریسٹورانٹ کی طرف گئے. الطلاب ذہبوا الی المدرسۃ، طالب علم ریسٹورانٹ کی طرف گئے. آگے چلیے گا. اچھا جی اب یہ آسان ہے جی، اس کو کر لیجئے گا ذرا، ٹھیک ہے جی. جی کون کرے گا؟ تین، ہاں الطالب جی کیجئے گا. جلسہ فی الفصل، بالکل ٹھیک. طالب علم کلاس میں بیٹھا تھا. بیٹھا جی بالکل. اور الطلاب جلسوا فی الفصل، طالب علم کلاس میں بیٹھے تھے. ہاں الطلاب ہاں جلسو آ جائے گا، جلسو فی الفصل، ٹھیک ہے نا، فی الفصل وہ کلاس میں بیٹھے. جی اب دوسرا کون کرے گا؟ یہ بھی آسان ہے. المدرس خرج من المدرسۃ، بالکل ٹھیک. استاد مدرسے سے نکلا. جی المدرسون خرجوا من المدرسۃ. جی اب یہاں پہ المدرس کی جمع کیسے کریں گے؟ جو ہم نے طریقہ پہلے پڑھا تھا کہ واو اور الف، واو نون لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ المدرسون، ٹھیک ہے. المدرسون خرجہ کے آگے ہم نے کیا کیا؟ واو الف لگا دیا، کیا بن گیا؟ خرجو. المدرسون خرجو من المدرسۃ، خرجو من المدرسۃ، خرجو من المدرسۃ. اچھا اسی طریقے سے التاجر، جی عمر بھائی آپ کر لیں گے. عاصم بھائی، سوری عاصم بھائی آپ کر لیں گے. جی اچھا خیر کوئی اور کر لے، وہ میرے خیال سے شاید مصروف ہوں گے. جی جی التاجر ذهب الى سوری میرا مائک میوٹ ہوا تھا. التاجرون ذهبوا الى السوق. جی التاجر ذهب. جی عبد الباسط بھائی آپ بھی کر لیں، عاصم بھائی نے تو کر لی، آپ بھی ذرا کر لیں. اس کو صرف ترجمہ کر دیں، التاجر ذهب الى السوق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی بھائی عبد الباسط. تاجر بازار کی طرف گیا. بازار کی طرف گیا، آسان ہے.
ٹھیک ہے. اب تاجر کی جمع آتی ہے التجار. التجار. التجارو. ذہبہ کی جمع کیا لے کر آئیں گے؟ ذہبو. ذہبو. ذہبو وہ لوگ گئے. کہاں گئے؟ الی السوق، بازار کی طرف گئے. ٹھیک ہے نا، یہ آ جائے گا اس طریقے سے. چلے یہ بھی ہم نے کر لیا. اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف. یہ بھی ہم نے کر لیا. اس کی ایگزامپلز میرے خیال سے زیادہ آنی چاہیے تھی، ابھی کم ایگزامپلز آئی ہیں، لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری 1-2 منٹ میں تھوڑا سا ایک مشورہ بھی کرنا خدا سے. پھر تاجرونہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتے. تاجرونہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. تجار بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جو استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، جیسے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ التجار یحشرون الی یوم القیامہ. التجار یحشرون یوم القیامہ، کہ تاجروں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اس حال میں کہ اکثر تاجر ان میں سے کیا ہوں گے؟ اللہ کے نافرمان ہوں گے. الا من اتقی، سوائے اس تاجر کے جس نے اللہ سے ڈر کے تجارت کی. تو وہاں پر اس حدیث شریف میں لفظ جو جمع آ رہی ہے وہ تجار آ رہی ہے، لیکن تاجرون کہنا غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، تاجرون کہنا بھی کیا ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے. اچھا، اب آگے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے ہم ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. جی اب بس پڑھتے جائیں، اس کا ترجمہ کرتے جائیں، تو جو ہم لوگ ابھی تک پڑھا ہے تو وہ ہماری اس کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے گی. جی کون کرے گا؟ بھی کرتے ہیں اتنا جلدی سے، ٹائم اب ختم بھی ہو رہا ہے. الطلاب فی الفصل، جی طلبہ کلاس میں ہے. جی آگے چلیے گا، آگے کون کرے گا؟ بھی جی. من ہؤلاء الاولادی. من ہؤلاء الاولاد. جی ہؤلاء الاولادی، نہیں، یہ اولادی نہیں پڑھیں گے اس کو، جی کیونکہ اولادی پڑھنے کی وجہ نہیں ہے، اس کو اولادو ہی پڑھے. من ہؤلاء الاولاد. ٹھیک ہے نا. جی جی اچھا میں نے ایکچولی وہ کلیہ اپنایا کہ شاید پہلے اگر کسرہ آیا تو آگے بھی آئے گا. من ہؤلاء الاولاد، یہ جی جی یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک ہے من، ایک ہے لمن. اگر تو لمن ہوگا نا پھر وہ ترجمہ بنے گا جو آپ کر رہے ہیں. لمن کا ترجمہ ہے کس کے بیٹے یا کس کی ہیں. من کا مطلب ہے کون. لمن کس کے، اور من کون. تو من کون؟ ہؤلاء الاولاد کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی جی من یہ بیٹے ہؤلاء کون؟ الاولاد. یہ بیٹے یہ کون؟ لڑکے کون ہیں؟ ہاں یہ یہ لڑکے لڑکے کون ہیں؟ کون؟ ہاں یہ یہ لڑکے کون لڑکے ہیں؟ ہاں لڑکے ہیں. اب آگے چلیے گا. اہم ابناؤک، جی کیا یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ جی لا ہم ابناؤ اخیون، نہیں یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. اخیون نہیں پڑھیں گے اس کو، اصل میں لفظ تھا اخن، بھائی، اور جب اس کے ساتھ ہم نے یا ملائی تو ابھی کیا بن جائے گا؟ اخی. تو یہ یا ہمیشہ ساکن رہتی ہے. جب ہم یا متکلم کی ملاتے ہیں نا، میرے کو بتانے کے لیے یا لائیں گے تو پھر اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ پھر یا ساکن کے ساتھ آئے گا. کتابن سے کتابی، دینن سے دینی، ٹھیک ہے نا، رب سے ربی، ٹھیک ہے. اس طرح کسی بھی چیز کے، بیتن سے بیتی، تو جب بھی آئے گا تو آخر میں پھر یا ساکن ہو جائے گا. ہم ابناء اخی. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی آگے تیسرا نمبر کیجئے گا. جی من ہؤلاء الناس، جی یہ لوگ کون ہیں؟ ہم جی حجاج من ترکیہ، جی وہ سب حاجی ہیں ترکی سے ہیں. وہ ترکی سے حاجی ہیں. جی چوتھا نمبر کیجئے گا. این التجار، جی یہ تاجر کہاں سے ہیں؟ ذهبوا الی السوق،
نہیں یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جی سوقی جی وہ مطلب کہ یہ چلے گئے سوق تھا نا بازار، یہ سب بازار کی طرف، بازار چلے گئے. ہاں وہ بازار کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اب من اینا ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے کہاں سے. من اینا کا مطلب ہے کہاں سے. اینا کہاں. تو اینا تجارو تاجر کہاں ہے. ذہبو وہ چلے گئے الی السوق بازار کی طرف. جی اب آگے چلیے. جی 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 ضیوف آدمی ضعیف، یہ آدمی کون ہے؟ جی ضیوف ضیوف یہ جی مہمان ہے. وہ مہمان ہے. جزاکم اللہ خیر. وہ جی جزاکم اللہ خیر. اب یہ چھٹا نمبر کیجیے گا. کون کر رہا تھا؟ جی میں کر لیتا ہوں. جی کریں. الفلاحون فی الحلوق نہیں فی حقولی حقول ہے لفظ. ہاں ابناہم فی المدرسۃ. ہاں حقول کیا ہوتا ہے؟ کھیت. یہ لکھ بھی دیا میں نے. کھیت. حقول اچھا کھیت. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. کسان کھیت میں ہیں اور ان کے بیٹے مدرسے میں ہیں. جی ان کے بیٹے حقول. الفلاحون کسان. ٹھیک ہے نا. الفلاحون کسان. ٹھیک ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے جو بیٹے ہیں ابناہم فی المدرستی، وہ مدرسے میں مدرسے کریں. جی آگے کیجیے گا. جی آگے جلدی سے کریں. این الطلاب الجدد. جی 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 طالب علم نئے طالب علم کہاں ہیں؟ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ جی بعضهم فی الفصل وبعضهم جی عند المدیر. جی بعض کلاس میں ہیں، کچھ کلاس میں ہیں اور کچھ مدیر پرنسپل کے پاس ہے. کچھ پرنسپل کے پاس ہے. تو این الطلاب الجدد. جدد نئے. طلاب تو واضح ہے جمع ہے. تو نئے طالب علم نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل. ان میں سے بعض کچھ لوگ، جیسے قاری صاحب نے ترجمہ کیا، ان میں سے کچھ لوگ فی الفصل کلاس میں ہیں. بعضهم اور ان میں سے کچھ بعض عند المدیر مدیر کے پاس ہے. جی آگے کون کرے گا؟ اب یہ تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے. جی جلدی سے کر لے. جی جی بھائی جلدی سے ہمت فرما رہے ہیں تھوڑا سا. جی کون کرے گا بھائی؟ جی الفلاح ہونا تو ہو گیا. این نہیں نہیں یہ آٹھواں ساتواں ہم نے کر لیا تھا. جی امامی تجار کبار. جی یہ امامی جو ہے یہ ام کی جمع ہے امام. امن کہتے تھے چچا کو. جی میرے چچا بڑے تاجر ہیں. ہاں یعنی یہ اب یہ جمع کے لیے. ہاں جمع کے لیے، یعنی میرے ایک چچا نہیں، جو میرے سارے چچا، جیسے اب بتانے کے لیے نا، میرے سارے چچا یا میرے یعنی جمع جو آئے گی چچا. تو جارن کبارن یہ کیا ہے؟ بڑے تاجر ہیں. اچھا آگے آسان ہے. ہا اولائی اخوتی یہ میرے بھائی ہیں. اخوہ میں نے بتایا تھا جمع کے لیے اخ کی جمع اخوہ آتی ہے. اخ کی جمع اخوتن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہا اولائی اخوتی یہ میرے بھائی ہیں. این ابناؤک یا علی تمہارے بیٹے کہاں ہیں اے علی؟ ہم فی الدکان وہ کہاں ہیں؟ وہ دکان میں ہیں. الطلاب الکبار فی الملعب. الطلاب طالب علم اسٹوڈنٹس. الکبار اس کی صفت کبیر کی جمع الکبار. تو بڑے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں فی الملعب. ملعب کا مطلب کیا ہوگا؟ پلے گراؤنڈ، کھیل کا میدان. کھیل کا میدان اور میدان میں ہے. ٹھیک ہے. الطلاب فی الملعب جو طالب علم ہے وہ ملعب کے اندر یعنی
گراؤنڈ کے اندر ہیں. والطلاب الصغار فی الفصل، اور جو چھوٹے طالب علم ہیں، جو جونیئر طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فی الفصل وہ کلاس میں ہیں. ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، فتیہ یہ میں نے بتایا تھا یہ فتن کی جمع ہے. الفتن کی جمع یہ لکھا جاتا ہے فتا، یا فتن کہتے ہیں نوجوان کو، اس کی جمع آتی ہے الفتیۃ، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع آتی ہے الفتیۃ، ٹھیک ہے. تو ہؤلاء الفتیۃ یہ نوجوان اخوتن بھائی ہیں. ابوہم امام ھذا المسجد، ابوہم امام ھذا المسجد، ان کے والد اس مسجد کے امام ہیں. ہؤلاء الرجال فلاحون، یہ مرد فلاحون یہ کیا ہے، کسان ہے. من قریتی میری بستی سے، یہ جو آدمی ہے یہ کسان ہے میری بستی سے. تو یہ چلے میں نے جلدی سے ایک آپ لوگوں کرا دیا. اچھا بھائی اب یہ چھوٹا سا ایک مشورہ یہ کرنا تھا آپ حضرات سے کہ ابھی تک ہماری جو سپیڈ ہے یہ ذرا میں نے کیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کے سپیڈ کو ذرا ہلکا کر دیا تھا تاکہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ساتھ میں چلیں. لیکن اب جیسے ہمارا یہ 3 مہینے کا لیول ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے تو اب بہت سے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہمارے باقی ہیں. اچھا یہ آگے بھی تھوڑی سی باقی، چلیں کل کر لیں گے اس کو. امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کی ہم نے مشق کرنی ہے وہ بھی باقی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں اس کتاب میں سے 1-2 اسباق کروا کر اس کو فی الحال روک دوں اور پھر آگے ہم اپنا وہ شروع کر دیں، یعنی قرآن حکیم سے مشق شروع کر دیں تاکہ جتنی ہمارے کلاسز اس لیول کی باقی ہیں اس کو مکمل کر لیا جائے. لیکن اس میں تھوڑا سا پر یہ کہ آپ حضرات کو ساتھ دینا پڑے گا، اور جو میں مشق کرواؤں گا اس کو کم از کم جب تک کہ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. ہم صرف قرآن کی آیتیں لیں گے، یعنی میں 2-3 چیزیں کرا کے پھر قرآن سے مشق کروانا شروع کر دوں گا، کتاب کو روک دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فی الحال آہستہ سے جس اسپیڈ پہ چل رہے ہیں اسی اسپیڈ پر چلتے ہیں، جتنی چیزیں کور ہو جائیں اس کو اس لیول میں کور کر لیتے ہیں. کیا مشورہ آپ حضرات کا؟ جی یہ کل کر لیں مشورہ اس کا. اس میں جی کیا خیر ہے؟ جی بس چھوٹی سی 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ آپ چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہم الحمدللہ اب ظاہر ہے جتنی زیادہ وہ پریکٹس کریں گے اسی سے ہوگا، اور جی جی وہ صحیح ہے، ہم آپ کے یعنی ساتھ ہیں پوری طرح سے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو اس دن ہمارے کل سیٹرڈے کو کلاس میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس کو اگر 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو اس میں راضی ہیں. ہاں اس میں بلکہ میرا ذہن میں یہ تھا، دوسری جو بات ہے تو قابل مشورہ بھی ہے. چلے اس کو کل کرتے ہیں مشورہ، ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا مصروفیت بھی ہوتی ہے. کل اس کے اوپر مشورہ کرتے ہیں. فی الحال تو جو ابھی ہمارے چیپٹر چل رہا ہے یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، جمع کی پریکٹس ہو رہی ہے، تو کل اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اس چیپٹر کو تو پہلے کل ہم مکمل کرتے ہیں، پھر کل یہ تھوڑا سا اس کو مزید اس پہ مشاورت کل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.